آپ سب لوگوں نے کدو قسم کے آئیڈیاز استعمال کر کے ملک کا بیڑا غرق تو کر لیا. تو ہمیں 25 جنوری کو بھارت نے ایک نوٹس دیا کہ یہ جو آپ خوار ہوئے پھر رہے ہو نا دنیا میں ادھار مانگتے $2 بلین کے لیے پتہ نہیں کیا وعدے کرنے پڑ رہے ہیں آپ. نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم کیپیچولیٹ کر جائیں، سرنڈر کر جائیں اور بھارت کی بات یہ مان لیں. بھائی میں سود خوری نہیں کہہ رہا، آپ کا نظام ہی سود خور ہے. خود آپ سود خور ہو، مجھے میرے پہ الزام دیتے ہو علی بھائی سود خوری. 90 دن کا انہوں نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر ہم چاہیں گے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے، انٹر گورنمنٹل نیگوسیشن شروع ہو جائے. کوئی دیتا آپ کو قرض حسنہ لے کر دکھا دو پاکستان کے اندر. ارے کوئی چوں مار کے نہیں دیتا اس ملک کے اندر. ارے بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو ادھار نہیں دیتا. بینک پہنچ گئے بڑا لینے کے لیے ادھار، وہ دے دیں گے بغیر انٹرسٹ فری آپ کو. چپ ہو جا، میرا منہ نہیں کھلوانا آج. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری اکانومی سسٹینیبل ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن بہت کم ہے، ہم ایکسپورٹ کچھ کر نہیں سکتے، سارا انحصار امپورٹ کے اوپر ہے. کھانے پینے کی اشیاء بھی باہر سے منگوائی جاتی ہیں. وسائل سے مالا مال کا ڈسکو ڈانس اب یہ وقت گزر چکا ہے. جو لوگ وسائل کے مالا مال کا ڈسکو ڈانس کرتے تھے وہ دوسرے ملک کی شریعتیں لے کر وہاں پر بھاگ چکے ہیں. جو باقی بچ گئے وہ صرف خالی بغیر میوزک کے ڈانس کر رہے ہیں. بغیر میوزک کے بھی آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ڈانس کرتے ہیں، میوزک بند بھی ہو جائے تو بھی ناچتے ہیں. رمضان میں بھی باز نہیں آتے، بے وجہ ناچتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ ہیں وسائل سے مالا مال کے ڈسکو ڈانس میں مبتلا ہیں. اب اس سے باہر نکلا. یہ ساری بکواس اب دنیا کو ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، پریکٹیکلی اس ملک کو بچانا ہے. اب بچانے کے لیے میں یہ کہتا رہا ہوں سب بہت اچھا ہے، سب بہت ٹھیک ہے، سب بہت ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی باتیں. اب لوگ بھوکا جو بچہ سو رہا ہے نا رات کو، اس کو اس قسم کی فضول معیشت کی باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. آپ کی امپورٹ کہیں زیادہ ہے کیونکہ مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو باہر سے منگوانا. دالیں تک آپ باہر سے منگواتے ہو، سیب بھی اب تو باہر سے آ رہا ہے، امرود بھی باہر سے آ رہا ہے، نارنگی بھی باہر سے آ رہی ہے. صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں کیونکہ یہ ڈرامے آپ کے بند ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب زیادہ آپ لوگ سجل علی کی طرح نا یہ نہیں دو، اپنے ایموشنز نہیں دکھاؤ، حقیقت پسندانہ بنو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ تو کچھ آ نہیں رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک کے کندھے جو ہیں وہ اب بالکل بوجھ کے تلے کچلے جا چکے ہیں. اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ڈالرائز آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ دولت آپ کے پاس ہے، نوٹو ہے آپ کے پاس. نہیں، نوٹو ہے آپ کے پاس، آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی اس کا کرنا. میں سود خوری نہیں کہہ رہا، آپ کا نظام ہی سود خور ہے. خود آپ سود خور ہو، مجھے میرے پہ الزام دیتے ہو علی بھائی سود خوری. میں سود خوری نہیں بتا رہا، میں تو بتا رہا ہوں بینکاری کا نظام ہے بھائی، آپ کے ملک میں لاگو ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو ایز اے شیورٹی رکھوا کے آپ لون لے لو. سود خوری نہ کرو. آپ کوئی دیتا آپ کو قرض حسنہ لے کر دکھا دو پاکستان کے اندر. ارے کوئی چوں مار کے نہیں دیتا اس ملک کے اندر. ارے بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو ادھار نہیں دیتا. بینک پہنچ گئے بڑا لینے کے لیے ادھار، وہ دے دیں گے بغیر انٹرسٹ فری آپ کو. چپ ہو جا، میرا منہ نہیں کھلوانا آج. میں سولوشن بتا رہا ہوں. سولوشن سمپل سا میں نے آپ کو بتا دیا. سارے ملک کا ڈالر آپ آٹومیٹک دیکھیں گے بینکوں میں آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مراد سعید والی بونگی نہیں ہے. نہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مراد سعید کی، لیکن اس نے بونگی ماری تھی جب اس نے کہا تھا 200 ارب ڈالر لائیں گے، 100 ارب اس کو ماریں گے، 100 ارب اس کو ماریں گے. میں اس کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن اس کو معیشت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ود آل ڈو رسپیکٹ، آئی رسپیکٹ ہم. لیکن اس طرح کی بونگیوں نے ملک کو تباہ کیا ہے نا، تو جو بونگی ہے بونگی کہیں گے اسے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بڑا پریکٹیکل سولوشن ہے. آپ دیکھنا آپ کے ریزرو جو ہے نا ڈالر کے، دیکھ یہ دیکھ چیک کرو یہ نبیل، یہ اوپر جائیں گے آپ کے ڈالر کے ریزروز. آپ کے سارے جو معاشی مسائل ہیں نا ان کا جو سولوشن ہے وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ سولوشن ہے. یہ جو جتنی آنٹی انکل مجھے کہتے رہے نا سولوشن تو بتائیں، یہ سولوشن بتا رہا ہوں آپ کو. یہ معاملہ کچھ پاکستان اور بھارت کا بھی ہے. جب سے ہمیں آزادی ملی اور 1948 سے لے کر اب تک شروع تو ہمارا ہوا تھا جموں اور کشمیر کے تنازع سے، اب وہ اور بہت سے تنازعات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کیا سیاچن، سرکری، کون نہ جانے کیا کیا. لیکن ایک معاملہ جو بڑا ٹھیک چل رہا تھا وہ پانی والا تھا. اور 1960 میں تقریباً 9 سال کے مذاکرات کے بعد جس کو ورلڈ بینک میں میڈیٹ کیا، اس کے بعد 19 ستمبر 1960 کو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہم دونوں ممالک نے سائن کی. اور یہ بڑی زبردست ٹریٹی ہے. اس نے بڑا افیکٹولی ابھی تک کام کیا. بہت سی ہم نے جنگیں بھی لڑیں اس دوران، لیکن ٹریٹی بہرحال موجود رہی. اور 25 جنوری کو بھارت نے ایک نوٹس دیا ہے
پاکستان کو کہ ہم اس ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے، اس کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے وڈرا بھی نہیں کیا جا سکتا. دونوں پارٹیز کا متفق ہونا ضروری ہے. تو ہمیں 25 جنوری کو بھارت نے ایک نوٹس دیا کہ جی ہم اس ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو اور 90 دن کا انہوں نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر ہم چاہیں گے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے، انٹر گورنمنٹل نیگوسیشنز شروع ہو جائے، اور یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم کیپیچولیٹ کر جائیں، سرنڈر کر جائیں اور بھارت کی بات یہ مان لیں. بھارت نے ماضی میں بہت سے، کیونکہ ٹریٹی کے اندر بہت سی ایسی کلازز بھی ہیں کہ بھارت جو مغربی دریا ہیں جو پاکستان کے لیے ہیں ان کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس سے بجلی بھی پیدا کر سکتا ہے، رن آف دا ریور پروجیکٹس بھی لگا سکتا ہے. لیکن بھارت پاکستان کو جو مقدار ہر سال ملنی چاہیے وہ ضروری ہے کہ وہ ملتی رہے. وہ شاید ایک 143 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی ہے جو کہ اوور آل ہمیں مل ہی رہا ہے مور اور لیس. تو بھارت نے اب یہ کیا، وہاں پہ ڈیمز بنانا شروع کر دیے، ریزروائرز بنانا شروع کر دیے، جس سے پاکستان کو یہ خطرہ اور بجا خطرہ ہے لاحق ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو پانی کا فلو ہے وہ پاکستان میں کم ہونا شروع ہو جائے. تو جب بھی کوئی ڈیم بنتا ہے تو بہتر تو یہ ہو کہ بھارت ہم سے اس ڈیم کو جو ڈیزائن کر رہا ہے وہ پہلے اس کا ڈیزائن وغیرہ شیئر کر لے، پھر کام شروع کرے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت پروجیکٹ کو ڈیزائن بھی کر لیتا ہے اور پھر اس پہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے. جب پاکستان کو معلوم پڑتا ہے تو پھر ہم مانگتے ہیں، پھر ہمارے سے کچھ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، سائٹ پہ وزٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر ہماری بات نہیں مانی جاتی. پھر لامحالہ ہمیں یہ معاملات جو ہیں ورلڈ بینک کو کی طرف لے کر جانا پڑتے ہیں، جو کہ اس ٹریٹی کے اندر میڈیشن کا کردار ادا کرتا ہے. تو اسی طرح بگلیار ڈیم میں بھی یہی ہوا، کشن گنگا ڈیم میں بھی یہی ہوا، رتلے ڈیم میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو بھارت کو یہ کچھ بات نہیں اچھی لگتی کہ ہم کیوں نیوٹرل ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں یا کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہم بائیلیٹرلی کیوں سالو نہیں کرتے. یہ وہی معاملہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع تو وہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت بائیلیٹرل ہی ہمیں سالو کرنا ہے. ایک طرف تو بھارت یہ کہتا ہے، لیکن دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں تو ہمارا تو انٹرنل معاملہ ہے کشمیر، تو ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک لحاظ سے بڑی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے.